الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم سامعین، موجودہ کورونا وائرس کی تباہ کاریوں کی وجہ سے پوری دنیا میں سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے۔ مسلمان مسجدوں میں جانے، یہاں تک کہ زیارت روضہ رسول اور طواف کعبہ سے بھی اجتماعی شکل اور کثیر تعداد میں مستفیض ہونے سے محروم ہو گئے ہیں۔ موسمیات میں قدر تبدیلی اور ایمان والوں کو بیجا پریشان کرنے کے حالات نے قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے اجماعی آراء سے ناواقف کچھ لوگوں نے موجودہ حالات کو ان حالات پر محمول کرنا شروع کر دیا ہے جو قیامت کی اہم علامتوں میں سے آمد مہدی علیہ الرضوان کے بالکل شروع کے حالات ہیں۔ کچھ نے تو حتمی طور پر قیامت کی تاریخ تک متعین کرنے میں ذرا سی جھجک محسوس نہیں کی، اور آئے دن سوشل میڈیا کی کچھ فرضی آڈیوز اور ویڈیوز کو دیکھ کر احادیث مبارکہ کے صحیح مصداق سے ہٹ کر اپنے الو سیدھا کرنا شروع کر دیا ہے، اور دین و شریعت میں شکوک و شبہات پیدا کر کے اسلام سے دوری پیدا کرنے کی بھرپور کوشش میں لگا ہوا ہے۔ کسی نے موجودہ دور کے کچھ سپر پاور ممالک کو ہی اصل دجال مان لیا، تو کسی نے اسی آڑ میں اپنے مہدی و مسیح ہونے کے دعوے کر بیٹھے، جبکہ قرآن مقدس اور سنت نبوی میں قیامت تک دنیا میں رونما ہونے والے چھوٹے بڑے تمام ہی حوادثات و فتنوں سے متعلق ضروری ہدایات و رہبری امت مسلمہ کے لیے موجود ہیں۔ قیامت سے پہلے رونما ہونے والے غیر معمولی واقعات کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یقینی خبریں امت کو دی ہیں وہ من و عن ایز اٹ از اسی طرح ظاہر ہو کر رہنا ہے۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ احادیث مبارکہ کے مجازی معنی صرف اسی وقت مراد لیا جا سکتا ہے جب اس کا حقیقی معنی مراد لینا محال ہو، ورنہ احادیث کی بیجا تعویلات کرنے سے دین بازیچہ اطفال، بچوں کا کھیل اور چائلڈس پلے بن کر رہ جائے گا، اور تعویلات صحیح نہیں ہونے کی صورت میں احادیث میں تشکیک بھی پیدا ہوگی، جو دین و ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس سلسلے میں مجلس تحفظ ختم نبوت بھوپال، شاہ الہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند نے یہ طے کیا ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں قرآن و حدیث، اجماع صحابہ، سلف صالحین، بالخصوص اہل سنت والجماعت کی معتبر کتابوں کے حوالے سے 5 اہم موضوع کی اہم کڑیاں آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں، تاکہ دنیا کے مختلف فتنوں سے بچا جا سکے اور دین و ایمان کو محفوظ رکھا جا سکے۔ تفصیلات معتبر کتب میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ وہ 5 ضروری موضوع یہ ہیں: نمبر 1، حقیقی مہدی کو پہچاننے کے 10 چیک باکسز۔ نمبر 2، مسیح حقیقی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پہچاننے کے 10 چیک باکسز۔ نمبر 3، قیامت کی بڑی علامتیں اور موجودہ حالات۔ نمبر 4، آمد مہدی علیہ الرضوان سے لے کر وقوع قیامت تک کے مراحل۔ نمبر 5، موجودہ دور کے اسلام دشمن فتنوں سے بچنے کا طریقہ۔ پہلا موضوع، حقیقی مہدی علیہ الرضوان کو پہچاننے کے 10 چیک باکسز پر آپ سامعین کے سامنے بات کرنی ہے۔ تفصیلات کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت بھوپال سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ارد گرد چونکہ مہدویت و مسیحیت کے جھوٹے دعوے دار شکیل خان بن حنیف خان کا فتنہ جو سابقہ فتنوں کے چونچوں کا مربع ہے، اس لیے موازنہ اسی فتنے سے کیا جا رہا ہے، تاکہ اس طرح کے جو بھی جھوٹے مدعی ہوں ان سب کو اسی پر محمول کر کے دیکھا جا سکے۔ تو آئیے حقیقی مہدی کو پہچانتے ہیں
جس کا پہلا چیک باکس آپ کے سامنے ہے۔ ظہور مہدی سے قبل دنیا کے حالات کچھ اس طرح ہوں گے۔ حضرت مہدی کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جب پوری دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، لوگ ایک دوسرے پر تھوکتے ہوں گے، ایسا برا دور ہوگا کہ محض اللہ کا نام لینے پر قتل کر دیا جائے گا۔ یہ روایتیں مستدرک حاکم الفتن لعین حماد اور اسی طرح سے مستدرک حاکم کی روایت نمبر 554 کے اندر موجود ہے۔ شکیل بن حنیف خان کو آپ دیکھتے ہیں، اس نے اپنے دعوے کی شروعات اس طور پر کی ہے کہ مجھے یعنی شکیل کو یہ کام اللہ نے 1991 میں سپرد کیا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، ہر عقل مند اور سمجھدار شخص اس سے بخوبی واقف ہے کہ 1991 سے پہلے ایسے حالات بالکل نہیں آئے جو حضرت مہدی کی آمد سے پہلے پیش آنا ہے۔ لوگ تو آج بھی الحمدللہ اللہ کا نام کھلے عام لاؤڈ اسپیکر پر لے رہے ہیں، لہذا ایسے وقت میں کسی کے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا، خواہ وہ سید محمد جون پوری کے ماننے والے ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی ہوں، محمد بن عبداللہ قحطانی ہو، اور چاہے شکیل بن حنیف، یہ سارے کے سارے جھوٹے اور باطل ہیں۔ دوسرا چیک باکس، ظہور مہدی سے قبل ایک خلیفۃ المسلمین کا انتقال ہوگا۔ ابو داؤد میں روایت موجود ہے، شکیل کے دعوے سے قبل کسی خلیفۃ المسلمین کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ شکیل خان نے خلیفہ سے مراد تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر مولانا انعام الرحمن صاحب کو لے کر امت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ وہ تبلیغی جماعت کے امیر تھے، وہ خلیفۃ المسلمین نہیں تھے۔ خلیفہ کا کام تو دنیا میں اللہ کی حدود کو قائم کرنا ہے، جو حضرت جی کے زمانے میں نہیں ہوا اور نہ آج تک ہے، لہذا شکیل بن حنیف کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹا ہے۔ تیسرا چیک باکس، مہدی اپنے مہدویت کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ ابو داؤد کی روایت میں وہو کارہن کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت مہدی اس عمل سے خوش نہیں ہوں گے، بلکہ بادل ناخواستہ اسے قبول فرمائیں گے، جو حضرت مہدی کے اپنی مہدویت کا دعویٰ نہ کرنے کا بین ثبوت ہے۔ جبکہ شکیل بن حنیف نے اپنے مہدی اور مسیح دونوں ہونے کے دعوے کیے ہیں، اور اس کے پیروکار اور پرچارہ کھلے عام شکیل کو مہدی اور عیسیٰ دونوں مانتے ہیں، لہذا مہدویت کا دعویٰ کرنے والا یہ شکیل بن حنیف بھی سراسر جھوٹا ہے۔ چوتھا چیک باکس آپ کے سامنے کہ حضرت مہدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ کتاب الفتن میں مولدہ المدینہ کا لفظ صراحتاً بتا رہا ہے کہ اس سے مراد خاص مدینہ منورہ ہے، چونکہ مدینہ کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے جو تخصیص کے لیے آتا ہے، لہذا تینوں علامات کا مصداق ہو بھی جائے اور وہ مدنی نہ ہو تو وہ شخص مہدی نہیں ہو سکتا۔ جبکہ شکیل بن حنیف بہار ضلع دربھنگہ میں پیدا ہوا، مرزا غلام محمد قادیانی قادیان پنجاب میں پیدا ہوا، سید محمد جونپوری جونپور یو پی میں پیدا ہوا، اور محمد بن عبداللہ قحطانی قحطان میں پیدا ہوا، ان میں سے کوئی بھی مدینہ منورہ میں پیدا نہیں ہوا، لہذا یہ سارے کے سارے مدعی مہدویت جھوٹے ہیں۔ پانچواں چیک باکس، حضرت مہدی کا نام و کنیت۔ روایت کے اندر صاف لفظوں میں موجود ہے
جس میں بغیر کسی تعویل کے حضرت مہدی کا نام محمد اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ لہذا اگر کسی شخص میں مذکورہ 4 صفات ہوں اور نام و کنیت میں مختلف ہوں تو وہ مہدی کہلانے کے لائق نہیں ہوگا۔ موجودہ مدعی مہدویت کا نام شکیل ہے اور باپ کا نام حنیف ہے۔ اسی طرح مرزا غلام احمد میں احمد تو ہے لیکن باپ کا نام کچھ اور ہے۔ محمد بن عبداللہ القحطانی میں نام و کنیت صادق تو آ رہے ہیں لیکن وہ مدینے میں پیدا نہیں ہوا۔ اور رہی بات یہ کہ شکیل کے شروع میں محمد ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو اپنا باپ کہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا صفاتی نام حنیف ہے، لہذا محمد شکیل بن حنیف گویا محمد بن عبداللہ ہے۔ ظاہر ہے یہ بہت ہی بے تکی تعویل ہے۔ اس سے دنیا کے وہ سارے لوگ جن کے نام کے شروع میں محمد آتا ہو وہ سب مہدی بن جائیں گے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام تو پوری امت مسلمہ کے روحانی باپ ہیں، لہذا یہ سارے مدعی مہدویت جھوٹے ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص مذکورہ ساری صفات کے حامل ہیں تو اگلا چیک باکس دیکھیں۔ حضرت مہدی 40 سال کی عمر میں خلیفہ بنیں گے اور خلافت کے 7ویں سال دجال کا خروج ہوگا۔ قتل دجال کے بعد حضرت مہدی کا انتقال ہوگا۔ حضرت مہدی خلافت کے بعد زیادہ سے زیادہ 9 سال زندہ رہیں گے۔ اس طرح آپ کی کل عمر شریف 49 سال کی ہوگی۔ بعض روایت میں فیملک سبعن و تسعن، بعض میں یعیش 7 و 8، اور حاوی کے اندر المہدی من ولدی ابن 40 سنہ۔ اس طرح کی روایتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی کی عمر شریف 40 سال ہوگی جب ان کو خلافت ملے گی اور 49 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوگا، اور بیت المقدس میں آپ کو دفنایا جائے گا جو آپ کی ہجرت گاہ ہوگی۔ جبکہ شکیل بن حنیف کو مہدویت مسیحیت کا کام بقول اس کے 1991 میں ملا، اس لحاظ سے 27 سال گزر چکے ہیں۔ شکیل بن حنیف کے بعض پیروکار 2003 مانتے ہیں، اس لحاظ سے 17 سال ہو چکے، اور بعض شکیلی نے شکیل بن حنیف کے ظہور مہدی ہونے کو رائے سین مدھیہ پردیش کے واقعہ 2007 کو مانا ہے۔ اس لحاظ سے بھی شکیل نے اپنے ظہور کے بعد 11 سال گزار چکا ہے۔ شکیل بن حنیف کا بطور خلیفہ حکومت کرنا تو بہت دور کی بات، یہ تو کسی دیہات تک میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتا، اور اب تک نہ معلوم زندہ ہے بھی یا نہیں۔ لہذا شکیل بن حنیف اس چیک باکس میں بھی ناکام نظر آتا ہے۔ بالفرض کوئی شخص مذکورہ 6 صفات کا حامل ہے تو اگلا چیک باکس آپ دیکھیں۔ حضرت مہدی کے دست مبارک پر بیت خلافت مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی، اور بیعت ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی 313 لوگوں کی ہوگی، اور بیعت ہونے والے ملک عراق کے مجاہدین اور ملک شام کے ابدال ہوں گے۔ حاکم کی روایت نمبر 431 اور ابو داؤد کی روایت نمبر 589 میں یہ چیز موجود ہیں، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ۔ جبکہ شکیل بن حنیف اپنی مہدویت و مسیحیت کی بیعت ہندوستان میں لے رہا ہے، یہ آج تک مکہ گیا تک نہیں۔ بقول شکیل کے بعض پرچارک کے شکیل کے ہاتھ پر سب سے پہلے 3 لوگوں نے بیعت کی ہے، اب مشاہدہ بتا رہا ہے کہ شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر ایسے لوگ بیعت ہو رہے ہیں جن کو صحیح طور پر آب دست کے آداب تک معلوم نہیں ہوتے، لہذا یہ شخص جھوٹا ہے۔ بالفرض کوئی شخص مذکورہ ساری صفات اپنے اندر موجود پاتے ہوں تو پھر اگلا چیک باکس آپ دیکھیں۔ مہدی کے مخالفین سفیانی لشکر کو اللہ تعالیٰ مقام بیدا جو مکہ مکرمہ کے درمیان ہے دھسا دیا جائے گا،
मुसद्दर हाकिम की रिवायत नंबर 431 जिल्द नंबर 4 में मौजूद है, जबकि शकील बिन हनीफ और दिगर मुद्दईयान महदवियत ना तो आज तक मक्का मुकर्रमा में मकाम हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान किसी से बैत लेने की जुर्रत की और ना ही उनके मुखालिफिन को मक्का और मदीने के दरमियान मकाम बैदा यानी चटियल मैदान में बतौर आज़ाब इलाही के धंसाया गया। लिहाजा ये शख्स झूठा है। फिर भी बिलफर्ज कोई शख्स मज़कूरा सारी सिफ़ात अपने अंदर मौजूद पाते हों तो फिर अगला चेक बॉक्स देखें, जबकि ये नामुमकिन है। मेहदी के दौर में कुस्तुनतुनिया महज तकबीर व तहलील से फ़तह हो जाएगा। मेहदी के खिलाफत में दज्जाल का मुल्क शाम और इराक़ के दरमियान से खुरूज होगा। इब्न माजा की रिवायत नंबर 4093, मुस्लिम शरीफ की रिवायत नंबर 5421 में है, फ़यफ्ततिहूना कुस्तुनतुनिया। क्या शकील बिन हनीफ या किसी और मुद्दई महदवियत ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह कर पाया है? अगर नहीं और यकीनन नहीं तो ज़ाहिर है कि ये सभी झूठे हैं, लिहाजा ये शख्स झूठा है। बिलफर्ज कोई शख्स मज़कूरा सारी सिफ़ात अपने अंदर मौजूद पाते हों तो फिर अगला चेक बॉक्स देखें, जबकि ये भी नामुमकिनात में से है। वो ये कि हज़रत मेहदी नमाज फ़जर में दमिश्क की जामे मस्जिद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाएंगे और आपके साथ मिलकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनज़िलु ईसा इब्न मरियम फ़यक़ूलु अमीरुहुमुल महदिय्यु ताल सल्लि लना फ़यक़ूल इन्ना बअदकुम अला बअदिन उमरा। और दो मुस्लिम की रिवायत में है क़ाल अमीरुहुम ताल सल्लि लना, और एक रिवायत में है कि वयक़्ततिलानि दज्जाल। बहरकैफ आज तक किसी मुद्दई महदवियत की ये हिम्मत नहीं हुई कि मेहदी होने का दावा करे और साथ ही दमिश्क जाकर वहाँ की जामे मस्जिद में इमामत करे और लोग ईसा अलैहिस्सलाम के उनकी इक़्तिदा में नमाज अदा करे और फिर उनके बाद दज्जाली फितने का ख़ात्मा हो गया हो। लिहाजा माक़बल के सारे मुद्दई महदवियत झूठे हैं। ये 10 अलामतें हैं, तिलका आशरतुन कामिला। खुलासा ये है कि अगर कोई शख्स अपने मेहदी होने का दावा करता है तो उनको आप इन 10 अलामतों के ज़रिए से चेक कर सकते हैं, और ये 10 अलामत वो हैं जो अहादीस से मुस्तंबत हैं और मुस्तफ़ाद हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह अगर आप हजरात इन 10 अलामतों को गौर से सुनेंगे और बार बार सुनेंगे और यकीन करेंगे तो कोई भी फितना और कोई भी महदवियत का मुद्दई आपको झांसे में नहीं ले पाएगा और आपको धोखा नहीं दे पाएगा। आप हजरात ऐसे लोगों से होशियार रहें और ज़ाहिरी इस्लामी हुलिया को देकर मरऊब ना हों, बल्कि कोई भी शख्स किसी के मेहदी होने का दावा करे या प्रचार करे तो आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने मकामी मस्जिद के उलमा और जानकार उलमा जो कुरान हदीस की सही फ़हम रखते हों उनसे आप राब्ता कायम करें, और साथ साथ ये चीज़ भी याद रखें कि आपको तन्हाई में अगर कोई शख्स दावत दे और अलामत क़यामत से मुतालिक आपको सामने बयान करे तो आपकी पहली ज़िम्मेदारी ये है कि इस तरह की बात मस्जिद से बाहर कहीं ना सुनें, बल्कि उनसे कहें कि आप जो बात कर रहे हैं ये दीन की बात है और दिन की बात मस्जिदों में की जाती है जहाँ असर ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप ये हथियार इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ना वो मस्जिदों में आकर आपसे बात करने पर तैयार होगा और ना ही आप उनके झांसे में आकर अपना ईमान और दीन खो बैठेंगे। इसलिए आप हजरात से दरख्वास्त है कि इन 10 अलामतों पर आप गौर करें और इसको याद रखें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए।